قصہ مختصر جناب نے اپنے دوسرے بیان میں 6 سوالات کیے ہیں، ہم نے جواب دینے کا وعدہ کیا تھا، الحمدللہ بفضل اللہ ہم اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 121 ہم نے پیش کی۔ پھر حضرت حافظ صاحب نے جن لوگوں کو مشرک قرار دینے سے انکار کرتے، منع کرتے، روکتے ہوئے یہ دعویٰ کیا، انہی کے اکابر علماء کی تفسیروں سے بھی واضح کیا کہ آیت کا یہی مفہوم ہے۔ حتیٰ کہ سبائیوں رافضیوں کی تفسیر ان کو بھی دیکھا تو ان کے اندر بھی اس آیت کا یہی مفہوم پایا۔ جواب میں حافظ صاحب کی 2 پوسٹیں اور آئیں اور 2 ویڈیو بیانات، لیکن دونوں میں سے کسی ایک میں انہوں نے اپنے اس دعوے کی کوئی دلیل پیش نہیں فرمائی۔ یہ دنیا میں دوبارہ بھی پیدا ہو کر کے آ جائے نا تو دہریوں کے بارے میں یا ان حقیقی کافروں کے بارے میں شاید ان کو تقریر کرنا نصیب نہ ہو، جبکہ ہم دہریوں پر یعنی ملحدین پر ان کے رد پر کئی تقریریں کر چکے ہیں، کئی اپلوڈ ہو بھی چکی ہیں۔ آپ کا دعویٰ عام ہے، آپ نے ان میں سے ہر چیز کی نفی کر دی، ہر فرد کی نفی کر دی۔ آپ کے جواب میں ان میں سے ایک فرد کا اس بات بھی ہو جائے تو آپ کا دعویٰ غلط ثابت ہو جائے گا۔ تو دیکھیے الحاد و دہریت کے رد پر میری یہ تقریر یوٹیوب چینل کارٹو توحید پر 8 مہینے پہلے 22 اگست 2023 میں اپلوڈ ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ توحید اور شرک کی بحث ہر مومن فرد کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ جیسا کہ توحید اسلام کا اولین اور بنیادی رکن ہے، اللہ مالک کی طرف سے بھیجے ہوئے ہر رسول نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کے حکم سے سب سے پہلے توحید کے اقرار اور شرک سے انکار کا مطالبہ رکھا۔ توحید ہوگی تو اعمال قبول ہوں گے اور رب کی رضا اور جنت حاصل ہوگی۔ اسی طرح شرک کی بلا توبہ کوئی معافی نہیں، اور شرک کرنے والوں پر اللہ نے جنت حرام کر دی، مأواہ النار، اور شرک کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم قرار دے دیا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اسی لیے اہل السنہ اہل الحدیث کے ہاں اس عقیدہ توحید کو اور شرک کے رد اور انکار کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم سے حافظ عمر صدیق صاحب کی بات کے بارے میں کسی نے سوال کیا کہ انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے اسلام نے مشرک دا لفظ کنا واسطے استعمال کیتا ہے جڑے اللہ تو علاوہ کسی نو الہ مانتے ہیں، کیا ان کی یہ بات صحیح ہے؟ تو الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کی آیت سے نص قطعی سے یہ بات ثابت کر دکھائی کہ یہ بات درست نہیں کہ اسلام نے مشرک کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ مانتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ کے علاوہ الہ ماننے والے کو بھی مشرک کہا، اور ایمان والے بھی اگر زبانی کلامی صرف اللہ ہی کو الہ ماننے کا دعویٰ کریں اور پھر کوئی ایسا کام کریں جو شرک اکبر ہے تو قرآن مجید نے انہیں بھی مشرک کہا۔ الحمدللہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 121 ہم نے پیش کی۔ پھر حضرت حافظ صاحب نے جن لوگوں کو مشرک قرار دینے سے انکار کرتے، منع کرتے، روکتے ہوئے یہ دعویٰ کیا، انہی کے اکابر علماء کی تفسیروں سے بھی واضح کیا کہ آیت کا یہی مفہوم ہے۔ حتیٰ کہ سبائیوں رافضیوں کی تفسیر ان کو بھی دیکھا تو ان کے اندر بھی اس آیت کا یہی مفہوم پایا۔ جواب میں حافظ صاحب کی 2 پوسٹیں اور آئیں اور 2 ویڈیو بیانات، لیکن دونوں میں سے کسی ایک میں انہوں نے اپنے اس دعوے کی کوئی دلیل پیش نہیں فرمائی۔ اسی طرح ہماری پیش کردہ دلیل پر بھی اب تک جناب نے ایک لفظ نہیں بولا، مختلف الزامات ضرور لگائے، حالانکہ ان 2 امور پر ان کا بولنا اور دلیل دینا سب سے زیادہ ضروری تھا اور ضروری ہے۔ قصہ مختصر جناب نے اپنے دوسرے بیان میں 6 سوالات کیے ہیں، ہم نے جواب دینے کا وعدہ کیا تھا، الحمدللہ بفضل اللہ ہم اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں۔ لیجئے حافظ صاحب کا پہلا سوال سنیے۔ آج کی نشست کے اندر توصیف الرحمان راشدی حافظہ اللہ، ان سے میں 6 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کن لوگوں کو
मुशरिक और काफिर का है? इस सवाल का जवाब दें। अल-जवाब बिअउनिल्लाहिल वहाब। हजरत आपकी बात से जाहिर है कि आपके नजदीक तो मुशरिक का लफ्ज तभी इस्तेमाल होगा जब कोई अल्लाह के साथ दूसरा इलाह माने, वगरना मुशरिक का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होगा। जबकि हम आपका बताया बनाया ये कायदा सूरतुल अनआम की आयत नंबर 121 से गलत साबित कर चुके हैं। आम कायदा और मुतलक हुक्म तो यही है कि जो भी शिरकी अकबर या कुफ्र अकबर का मुर्तकिब है, अल्लाह ने उन्हें काफिर मुशरिक कहा। रहा मामला तकफीर मुअय्यन का, इत्माम हुज्जत और अल-उज़्र बिल जहल, तो आप बताइए इन उसूल व ज़वाबित का मैंने कब, कहां और किस सूरत में, यानी कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई तहरीर की सूरत में इनकार किया? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो इनकार किया ही नहीं, बल्कि इन तमाम उमूर की वजाहत पर हमारे बयानात मौजूद है। अब आइए देखें और सुने हजरत हाफिज साहब का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किन मुसलमानों को मुशरिक काफिर कहा है? अल-जवाब बिअउनिल्लाहिल मलिकिल वहाब। हाफिज साहब ये सवाल तो आप तब पूछे जब अलियाज़ु बिल्लाह मेरा सबाई राफ़िज़ियों या ख़वारिजी अव्वलीन की तरह ये बातिल अक़ीदा हो कि नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत ज़माने में ईमान लाने वाले मुस्लिम मोमिन लोग कुफ्र अकबर या शिरक अकबर के मुर्तकिब थे। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। हम तो ऐसी बातिल गंदी सोच और ऐसी बातिल गंदी बातों से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। अव्वलीन खारजियों ने सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु वरज़ा के दौरे खिलाफत राशिदा में तहकीम के मामले को बुनियाद बनाकर उस वक़्त मौजूद खलीफा राशिद अमीरुल मोमिनीन अली रज़ियल्लाहु अन्हु और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु वरज़ा और उनके तमाम साथियों को काफिर करार दिया, उनकी तकफीर की। और रवाफिज़ तो वफात रसूल के बाद से ही 3 या 4 सहाबा के अलावा नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह सभी सहाबा के काफिर मुर्तद होने की बातिल तोहमत लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई बातिल अकीदा नहीं। दुश्मन भी अगर इंसाफ का दामन थामे रहे इसका इनकार नहीं कर पाएगा कि हमारा दामन इस गंद से पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर अपने इंसाफ का दामन छोड़ दें तो वो जुल्म और तअद्दी का शिकार होकर फतवेबाजी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत जमाने में किसी मुस्लिम ने कुफ्र अकबर और शिरक अकबर का इर्तिकाब किया ही नहीं। तो हाफिज साहब आपका ये दूसरा सवाल बनता ही नहीं। ये सवाल शायद आपकी जल्दबाजी, अदम तहम्मुल और अदम गौर फिक्र का नतीजा है। हाफिज साहब तवज्जो फरमाइएगा, अगर आपका ये दावा है कि नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा किराम ने नऊज़ु बिल्लाह शिरक अकबर या कुफ्र अकबर का इर्तिकाब किया, इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें काफिर या मुशरिक की बजाय मुस्लिम ही करार दिया, तो ये आपका दावा होगा और इसकी दलील भी आपके ज़िम्मे होगी। हम पर आपका दूसरा सवाल तो इस सूरत में भी नहीं बनता। अगर ऐसा दावा करे तो साफ अल्फाज में कुफ्र अकबर और शिरक अकबर की सराहत के साथ दलील देनी आपकी जिम्मेदारी है। आइए हाफिज साहब का तीसरा सवाल भी सुन लें। तीसरा सवाल, सहाबा किराम ने किन मुसलमानों को काफिर मुशरिक काफिर करार दिया है और ज़ाबिता क्या था? इस सवाल का जवाब दें। अल-जवाब बिअउनिल्लाहिल अल्लामिल गुयूबिल वहाब। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने किसी मुसलमान को तो नहीं, अलबत्ता इस्लाम के बाद नबुव्वत के दावेदार मुसैलमा कज़्ज़ाब और उसके हामियों को मुर्तद करार देकर और इसी तरह मानिईन ज़कात को मुर्तद करार देकर उनसे क़िताल किया। ज़ाब्ता कुफ्र अकबर का इर्तिकाब ही है। बाकी इस बात से तो आप भी इनकार नहीं करते होंगे कि इत्माम हुज्जत वगैरह मामलात पूरे करने के बाद ही सहाबा ने ऐसा किया। फिर से अर्ज है कि अगर आपका ये अकीदा और दावा है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के दौर में कोई मुसलमान कहलाकर ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत देकर भी शिरक अकबर या कुफ्र अकबर का मुर्तकिब हुआ, तब भी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने उन्हें काफिर मुशरिक की बजाय मुसलमान ही करार दिया, तो इसकी दलील
آپ کے ذمہ ہوگی۔ مجھ پر تو یہ سوال قائم کرنے کی کوئی تک حافظ صاحب بنتی نہیں۔ بطور تنبیہ عرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں اکا دکا مثالیں اس بحث میں سامنے آتی ہیں۔ ان کی تفصیلات سے اگر فرض کیا جائے کہ حضرت حافظ صاحب واقف نہیں تو ہم اس شرط پر ان کی خدمت کے لیے تیار ہیں کہ جناب ان کی تفصیلات اور صحیح تعویل سے عدم علم کا اعتراف فرمائیں، وگرنہ محض امتحانی سوالات کی لسٹ بنانا صرف حافظ صاحب کو ہی نہیں آتا۔ وَلِلْعَاقِلِ تَكْفِيهِ الْإِشَارَةِ۔ اب آئیے حضرت حافظ صاحب کے سوال نمبر 4 کی طرف، فرماتے ہیں نمبر 4، اصول تکفیر معین کا جو ضابطہ ہے وہ بیان کرے کہ کسی مسلم کو معین طور پر نامزد کافر مشرک کہنے کا طریقہ کیا ہے۔ الجواب بعون اللہ الفتاح الوہاب۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ بعض سوالات کے جوابات ہم پہلے ہی اپنے بیانات میں واضح کر چکے ہیں، تو یہ ہمارا ایک بیان جس کا عنوان فتنہ تکفیر اور سلفی منہج، جو کہ یوٹیوب چینل پر 26 جولائی سن 2017 کو اپلوڈ ہوا تھا، 6 سال پرانا بیان ہے۔ آئندہ 2 مہینے کے بعد 7 سال ہو جائیں گے، اور یہ حضرت آج ہم سے یہ سوال کریں تو لیجئے 23ویں منٹ کے بعد سے سننے کی زحمت فرمائیے۔ یہاں اس اصول سے، اس قانون سے مراد وہ لوگ ہیں جو اصلی کافر ہیں، یا ان کا کفر اتنا واضح ہے، دو ٹوک ہے، وہ نماز کا انکار کرتے ہیں، وہ اللہ کی وحدانیت کا کھل کے انکار کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں، وہ اسلام کی ایسی بنیادی چیزوں کا انکار کرتے ہیں جو معروف اور مشہور ہیں، ان کا کفر گواہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ کسی پہ کوئی شبہ ہوگی، آپ کو کوئی الیکشن میں کھڑا ہوگی اور آپ نے کفر کا فتویٰ لگا کے اس کو جہنم کا کتا بنا دیا اور تکفیر کے راستے پہ چل پڑے۔ نہیں، جب کسی فرد واحد کے بارے میں یہ ماجرا آئے گا تو پھر علماء اہل سنہ کی بیان کی ہوئی ان شرطوں کا پاس کیا جائے گا۔ کلمہ گو اگر شرک کرتا ہے تو اس کے عمل کو شرک ضرور کہا جائے گا۔ ایک شخص قبر پہ سجدے کر رہا ہے، کہیں گے یہ شرک ہے، اصول بیان ہوگا قبر پہ سجدہ کرنا شرک ہے، قبروں کا طواف کرنا، اس بزرگ کو راضی کرنے کے لیے اس کو پکارنا یہ شرک ہے، قبر والے مردے کے لیے ذبح کرنا کہ یہ راضی ہو کے پیر شاہ جمال کو کر کے پتر دے رتا لال، کہیں گے یہ جملے شرک ہیں، یہ عمل شرک ہے، کہا جائے گا۔ لیکن یہ بندہ فلاں ابن فلاں کافر ہوا یا نہیں، اس کی جہالت دور کی جائے گی، اس کے شبہات دور کیے جائیں گے، اس تک بات پہنچائی جائے گی، اس پہ حجت تمام کی جائے گی، اور اس سے پہلے فرد واحد کے اوپر یہ فتویٰ لگانا عوام الناس کے ذمے نہیں ہے، آپ کے ذمے پیغام پہنچانا ہے۔ یہ علماء کا اور خاص ان بڑے علماء کا، علماء ربانیین کا کام ہے کہ اگر ضرورت پڑے گی کسی ایک شخص کے کافر ہونے کا فتویٰ لگانے پہ تو معاملے کو ان کی طرف بھیجا جائے گا، عوام الناس کو اس مسئلے کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا جائے گا۔ کیوں؟ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سن چکے، اگر آپ نے یہ جرت کی اور وہ بندہ کسی شبے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے بچ گیا تو آپ بچنے والے نہیں ہیں، اس لیے اس معاملے کے اندر احتیاط کیجیے۔ آج بعض باطل فکر کے حامل اہل الحدیث پر بھی یہ تہمت لگانے لگے ہیں کہ یہ تکفیر معین کے قائل ہیں، فلاں کو کافر کہتے ہیں، اور شبہات کے اوپر بھی تکفیر کر دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ تہمت ہے اہل الحدیث کی طرف۔ اہل الحدیث اصول بیان کرتے ہیں کہ یہ کام کرنے والا مشرک ہے، قبروں کو پوجنے والا مشرک ہے، غیر اللہ کو پوجنے والا شرک کر رہا ہے، لیکن جب معاملہ آئے گا کسی ایک شخص کا تو ان تمام شروط کا خیال رکھ کے بات کی جائے گی، وگرنہ اصول ضرور بیان ہوں گے، اصول ضرور بیان ہوں گے، اصول سے گردن نہیں موڑی جائے گی۔ یہ کہا جائے گا جو غیر اللہ کو پکار رہا ہے، جو غیر اللہ کو رب سمجھ رہا ہے، یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر بنانے کی وجہ سے وہ عمل شرکیہ عمل کر رہا ہے، اس کا عمل ضرور شرک ہے۔ یہ کافر ہوا یا نہیں، یہ مشرک ہوا یا نہیں، اس کے لیے علماء ربانیین کی طرف رجوع کیجئے۔ تمام ائمہ دین، تمام محدثین کسی مسلمان کو کافر کہنے کی حرمت اور اس کی قباحت پر اجماع کر چکے ہیں۔ اب حضرت جی بتائیے کہ ہم نے کب تکفیر معین کو جائز کہا یا اس پر عمل کیا؟ چاہیں تو پورا بیان سن لیں۔ یہ میرا ان سے سوال ہے کہ آپ نے جو اپنی پوسٹ میں مجھ پر یہ الزام لگایا کہ اہل السنہ والجماعت کے اصول تکفیر معین کا سرے سے پتہ ہی نہیں، آخر یہ الزام کس بنیاد پر لگایا؟ وہ بنیاد، وہ ثبوت، وہ دلیل پیش کیجئے۔ اگر آپ ثبوت نہیں دے سکے، اور انشاءاللہ ہرگز نہیں دے سکتے، تو اپنے الزام سے رجوع اور ہم سے معافی طلب کرنا،
آپ کا شرعی فریضہ ہے یا نہیں؟ حضرت ذرا بتائیے گا۔ آپ کی اس بات کی تردید کے لیے ہمارا یہ بیان کافی ہے۔ یاد رہے ہم پہلے ہی آپ کا معاملہ اللہ کے حوالے کر چکے۔ آپ کے ان الزامات کا معاملہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہم آپ سے لیں گے۔ بس اخلاقی ذمہ داری اس دنیا میں بھی آپ کو یاد کروا رہے ہیں۔ اب میرا حضرت حافظ صاحب سے سوال ہے کہ دوسروں پر بیانات میں ایک لفظ بھی نہیں بولا، اور اگر آپ اس بات سے انکاری ہو جائیں، جس کی ہمیں امید تو نہیں، لیکن آپ اگر انکار کر دیں کہ امتی مشرک ہو ہی نہیں سکتا، تو تب ہم آپ کو خاص اس بات کے دلائل بھی دے دیں گے جو اب تک ہم بریلویوں کو دیتے چلے آ رہے ہیں۔ آئیے حضرت حافظ صاحب کا سوال نمبر 6 سنتے ہیں۔ لیکن میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو حقیقی کافر ہیں، بت پرست، آپ نے ساری زندگی کبھی حقیقی کافروں کے خلاف کوئی ایک تقریر کی ہے؟ آپ کی کوئی ایک تقریر ہندوؤں کے خلاف، سکھوں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف، زندیقوں کے خلاف، داعیوں کے خلاف، یہ دنیا میں دوبارہ بھی پیدا ہو کر کے آ جائے نا، تو داعیوں کے بارے میں یا ان حقیقی کافروں کے بارے میں شاید ان کو تقریر کرنا نصیب نہ ہو۔ الجواب بعون اللہ الوہاب۔ حافظ صاحب شاید نمبر دینا بھول گئے، لیکن یہ ان کا چھٹا سوال ہے۔ تو حضرت حافظ صاحب ذرا آپ ان کے خلاف اپنی تقریروں کی بھی لسٹ پیش کر دیجئے، کیونکہ ہم نے آپ کی تقریریں سنی نہیں، اس لیے ہمیں علم ہی نہیں کہ آپ کی کتنی تقریریں یہودیوں، عیسائیوں، سکھوں، دہریوں، ہندوؤں کے خلاف موجود ہیں۔ ذرا اپنا ریکارڈ بھی ہمیں پیش کر دیجئے۔ رہا معاملہ ہمارا، تو ہمارے مخاطبین و سامعین عموماً اسلام ماننے والے ہی ہوتے ہیں، تو زیادہ تر انہی سے تخاطب ہوتا ہے اور انہی کی اصلاح کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ البتہ آپ کا یوں بغیر علم کے للکارنا اور اتنے بڑے بڑے دعوے کرنا بہرحال غلط ہی ہے۔ ذرا اپنے یہ الفاظ سنیے۔ یہ دنیا میں دوبارہ بھی پیدا ہو کر کے آ جائے نا، تو داعیوں کے بارے میں یا ان حقیقی کافروں کے بارے میں شاید ان کو تقریر کرنا نصیب نہ ہو۔ جبکہ ہم دہریوں پر یعنی ملحدین پر، ان کے رد پر کئی تقریریں کر چکے ہیں، کئی اپلوڈ ہو بھی چکی ہیں۔ آپ کا دعویٰ عام ہے، آپ نے ان میں سے ہر چیز کی نفی کر دی، ہر فرد کی نفی کر دی۔ آپ کے جواب میں ان میں سے ایک فرد کا اس بات بھی ہو جائے تو آپ کا دعویٰ غلط ثابت ہو جائے گا۔ تو دیکھیے الحاد و دہریت کے رد پر میری یہ تقریر یوٹیوب چینل کال ٹو توحید پر 8 مہینے پہلے 22 اگست 2023 میں اپلوڈ ہوئی۔ انشاءاللہ آئندہ بھی کوشش رہے گی، لیکن حضرت آپ کا یہ بڑا دعویٰ غلط ثابت ہو گیا۔ اللہ ریاکاری سے بچائے اور اخلاص عطا فرمائے۔ الحمدللہ درجنوں ہندو، سکھ اور عیسائی الحمدللہ ہمارے بیانات سن کر مسلمان ہوئے، جن کو کلمہ پڑھانے کی اللہ نے توفیق بھی دی۔ کئی کلپ یوٹیوب پر موجود بھی ہیں۔ حضرت دعویٰ کرنے سے پہلے کچھ تحقیق بھی کر لیا کریں۔ یہ حضرت کے 6 سوالوں کے جواب ہیں۔ ان کی اس تقریر میں بعض باتیں اور بھی ایسی ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے، انشاءاللہ کسی فرصت میں ان پر بھی مختصراً کچھ عرض کروں گا۔ ان کی ایک پوسٹ سامنے آئی جس میں جناب نے اپنے مخالفین سے عرض کی کہ وہ موضوع متعین کر لیں، اور جناب کی اپنی حالت یہ ہے کہ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پیش کر کے مشرک لفظ کے استعمال پر ان کی جو غلطی واضح کی، جناب اس پر تو کچھ نہیں بول رہے اور ادھر ادھر کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے، زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں موت دے، تو اس حال میں کہ مولا ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔